الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل، محترم ججز صاحبان، دیگر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع سخن جس پر بندہ ناچیز کو لب کشائی کا موقع میسر ہوا، اس کا عنوان ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا کیوں نہیں۔ جناب والا، اقبال کے دور میں دنیا بھر کے مسلمان ذلت و خواری کا شکار تھے۔ عظیم اسلاف کے کارنامے ان کے لیے محض خواب بن گئے تھے، شاندار ماضی ان کے لیے بے مقصد کہانی بن چکا تھا۔ وہ فراموش کر چکے تھے کہ ان کا تعلق ان آباء و اجداد سے ہے جو کیسر و کسریٰ کی فرعونیت کے طلسم کو پارا پارا کرنا جانتے تھے۔ احباب دیوکار، وہ حالات کی تن آسانیوں میں گم ہو کر اپنے ماضی، شاندار ماضی کو قصہ پائندہ سمجھ بیٹھے تھے اور مستقبل کی تابناکیوں کے بارے میں سوچنے کو تیار ہی نہ تھے۔ ایسے دور المناق میں شاعر مشرق کا حساس دل چیخ اٹھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے۔ جناب والا، اقبال محض لفظوں کے سوداگر نہیں تھے، بلکہ وہ بے حمایتی کے طلسم کو توڑ کر مسلمانوں کو عمل کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کا پرشکوہ ماضی یاد دلایا، انہیں احساس دلایا کہ وہ تمہارے ہی آباء و اجداد تھے جو عرب کے صحراؤں سے اٹھے اور زمانے بھر کو زیر و زبر کر ڈالا، کائنات کو تسخیر کرتے کرتے بحر ظلمات کو اپنے گھوڑوں کے سبوں سے روڑ ڈالا۔ توحید خداوندی اور عشق مصطفی کا جب پرچم لے کر وہ پڑے تو فتوحات کے قدم چومتی گئی، پہاڑوں نے اپنے سر جھکا لیے، صحراؤں نے اپنے وجود کو سمیٹ لیا اور کائنات کی بساطیں ان کے قدموں تلے اپنا وجود چھو بیٹھے۔ اقبال بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمجھ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے۔ محترم ججز صاحبان، زمانہ گواہ ہے کہ مسلم قوم نے جب بھی غور و فکر اور تدبر سے کام لیتے ہوئے اپنا رشتہ حالات کی تن آسانیوں سے توڑ کر اپنے اسلاف کے جذبہ شجاعت سے جوڑا تو رب کائنات نے اپنے رحمت کے پھول ان پر نچھاور فرما دیا۔ اور تاریخ عالم گواہ ہے کہ چنگیز خان کے مسلم کش حملوں سے لے کر صلیبی جنگوں کے خوفناک منصوبوں تک اور یورپی استعماریت سے لے کر بر صغیر کے مسلمانوں پر انگریزوں کے ظلم و تشدد تک مسلم قوم نے اس وقت ہی شکست دکھائی جب انہوں نے قائد انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثاروں کے کارناموں سے منہ موڑ کر غلامی کو لبیک کہا، مگر جو ہی ان کے افکار میں جذبہ شجاعت نے انگڑائی لی اور وہ ہمت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھے تو باطل قوتوں کو اپنے قدموں تلے روند کر رکھ دیا۔ محترم ججز صاحبان، آج عالم اسلام پھر ایک نئی قیامت سے دوچار ہے۔ ہم اپنے اسلاف اور اپنے شاندار ماضی سے رشتہ توڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے وہ درس اخوت اور اتحاد عالم اسلام کے تصور کو بھلا دیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جن بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا، ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کر لیا ہے۔ حس و حوث، جغرافیائی علاقائی تعصب، زبان اور رنگ و نسل کے بتوں سے ہم نے دلوں کے صنم کدے آباد کر لیے ہیں۔ ہم زمانے
لہو کا آخری قطرہ نچوڑنے کے لیے بے قرار ہے۔ محترم جج صاحبان، قدرت ہر قوم کو سمجھنے کا ایک موقع ضرور عطا فرماتی ہے۔ ہمیں اس شاندار موقع کو ضائع کیے بغیر خواب غفلت سے بیدار ہو کر غور و فکر اور تدبر سے کام لینا ہوگا۔ اپنے اسلاف سے رشتہ جوڑ کر حیات نو حاصل کرنا ہوگی۔ ہمیں صداقت، عدالت اور شجاعت کا بھولا ہوا سبق یاد کرنا ہوگا تاکہ اقوام عالم کی امامت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ ہمیں عفت و عصمت کی تصویر بننا ہوگی۔ ہمیں اپنی جوانیوں کو پاک پاک بنانا ہوگا تاکہ ہماری شہیدی پرواز زمان و مکان سے آگے نکل سکے۔ ہمیں خودی اور خودداری کی صفات پیدا کرنا ہوگی تاکہ خدا شناسی کی عظیم منزل پر فیض ہو سکیں، اور پھر وہ وقت آئے کہ علامہ کی اس کتاب کے مخاطب بن سکیں جس میں آپ علیہ الرحمہ نے ایک مرد مومن کو یوں خطاب فرمایا تھا: پڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، پڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، تلسم زمان و مکان توڑ کر، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا، وما علیہ الا البلاغ۔